السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، مشاہدین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلسلہ تعلیمی و تربیتی دروس کی تیسری کڑی لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم فضیلت الدکتور فضل الرحمن المدنی حفظہ اللہ سے ان کی زندگی کا ایک سنہرا واقعہ سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے شیخ سے ایک اور واقعہ سنا تھا، آج ہم شیخ سے دوسرا واقعہ ان کی زندگی کا سنیں گے۔ اس واسطے میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ شیخ نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہماری درخواست قبول فرمائی اور ہمارے سامعین کو استفادے کا موقع عطا فرمایا۔ آئیے شیخ کی زبانی ان کی تعلیمی زندگی کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین اور مشاہدین، آج زندگی کی ایک دوسری کہانی لے کر حاضر ہوں۔ عزیزم علی محمد نے خواہش کی کہ ایک کہانی اور کوئی سنائی ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ کی کہانی بہت پسند آئی اور تقریباً 1000 لوگوں نے اس کو دیکھا۔ میں نے یاد کیا تو جماعت رابعہ میں جب میں پڑھ رہا تھا تو اس زمانے کا سفر کا ایک واقعہ یاد آیا۔ سہمائی چھٹی ہوئی تھی، برسات کا موسم تھا۔ چھٹی گزار کر کے جس مدرسے کے لیے روانہ ہوئے تو اس روز آسمان پر کچھ بدلیاں تھیں، کبھی کبھی بارش ہوتی تھی اور بدلیوں اور سورج میں آنکھ مشولی کھیلنے کا سلسلہ جاری تھا، کبھی دھوپ کبھی بدلی۔ اسی حالت میں ہم لوگ گھر سے سامان لے کر کے اور ہاتھ میں ایک چھتری بھی لے کر کے روانہ ہوئے۔ چونکہ بارش ہوتی رہتی تھی، اس وقت سے جب بارش تیز ہو جاتی تو کہیں رک جاتے، چھپ جاتے، اور جب بارش نکل جاتی تو پھر ہم چل پڑتے۔ اس طریقے سے رکتے اور چلتے چلاتے جب چرکٹیہا پہنچے تو اس وقت وہاں عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم 3 ساتھی تھے، میں، مولانا عظمت اللہ صاحب جلیلی اور مولانا عبد المنان صاحب سلفی۔ ہم تینوں نے طے کیا کہ اب رات کافی ہو چکی ہے، بدلی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اس حالت میں آگے جانا جو ہے اچھا نہیں لگا، کیونکہ آگے کا راستہ بھی تھوڑا خطرناک ہے۔ گنے کے اور مکئی کے کھیتوں میں سے راستے ہیں، ان میں سے گزرنا پڑے گا، جس میں ہو سکتا ہے کوئی بھیڑیا چھپا ہو، کوئی درندہ چھپا ہو۔ پھر آگے ندی کے کنارے راستہ ہے، جہاں برسات میں جب ندی میں پانی زیادہ رہتا ہے تو کنارے کے تولے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ ہم جب اس پر چل رہے تھے تبھی تودا ندی میں گر گیا تو ہم بھی ندی میں گر جائیں گے، پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اس واسطے سے طے کیا کہ ہم لوگ یہیں مسجد میں چل کر کے سو جائیں گے۔ چنانچہ مسجد میں گئے، اذان تو ہو گئی تھی، ایک کنارے اپنا سامان رکھا، وہاں وضو کیا، آنگن ہی میں چٹائی بچھی ہوئی تھی، وہاں پر سنت پڑھی گئی۔ سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے، جو بعد میں پتہ چلا کہ حاجی صاحب ہیں، انہوں نے مولانا عظمت اللہ صاحب سے کہا کہ چلیے حافظ جی نماز پڑھائیے، چلیے حافظ جی نماز پڑھائیے، اور بیچارے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے نماز عشاء کی اہل حدیث مسلک کے مطابق آمین رفع الیدین کے ساتھ اور اطمینان سے رکوع سجدہ کرتے ہوئے پڑھائی۔ وہ نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے رفع الیدین کر رہا ہے،
تو چلانے لگا کس نے جو ہے اس وہابی کو امام بنا دیا ہے، سب کی نماز خراب کر دیا، اس کو مسجد سے نکالو، مسجد بھی ناپاک ہو گئی، بہت شور مچانا شروع کر دیا۔ اب ہم لوگ تو اور ڈر گئے کہ اتنی رات میں لوگوں نے اگر مسجد سے بھگا دیا تو جائیں گے کدھر؟ اندھیری رات میں آگے کے سفر اچھا نہیں لگ رہا ہے، بہت مشکل ہے۔ بہرحال کسی طرح نماز ختم ہوئی اور اس نے شور مچانا ختم نہیں کیا۔ جب نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا مولانا نے، تو جو حاجی صاحب جنہوں نے کہا تھا چلو حافظ جی نماز پڑھاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نماز ہو گئی ہے، جس کی نماز نہیں ہوئی وہ جا کے ادھر الگ پڑھ لے۔ ہم حج کرنے گئے تو 3 مہینہ وہابیوں کے پیچھے مکہ مدینہ میں نماز پڑھی تو ہماری نماز ہو گئی ہے، وہاں ہو جاتی تھی تو یہاں بھی ہو گئی۔ اور دیکھو اگر کسی نے ان کو مسجد میں نہیں رہنے دیا تو ان سب کو ہم اپنے گھر لے جائیں گے، وہاں سلائیں گے اور وہاں ان کے انتظام کریں گے۔ اب ہم لوگوں کو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ کوئی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کی مدد آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور لوگ خاموش ہو گئے اور آہستہ آہستہ نماز پڑھ کے سب لوگ چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی۔ حاجی صاحب بھی چلے گئے کیونکہ کسی نے کچھ اعتراض نہیں کیا کہ نہیں رہنے دیں گے، کیا ہوگا۔ حالانکہ پہلے چلا رہے تھے مسجد دھلائیں گے، ناپاک کر دیا، وہاں بھی تو سور سے بھی زیادہ ناپاک ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ سب خاموش ہو گئے اور چلے گئے۔ پھر ہم لوگ اپنے اپنے سامان سے جو کھانا نکالا، روٹی وغیرہ رکھے ہوئے تھے، بیٹھ کر کے تینوں آدمی نے کھانا کھایا، دل سے پانی لے کر کے پانی پیا، اور پھر اندر جا کر کے مسجد میں جو ہے چٹائی پر لیٹ گئے، یہ سوچ کر کے کہ آنگن میں رہیں گے تو رات میں بارش ہو سکتی ہے، بھیگیں گے تو پھر پریشان ہوں گے، نیند خراب ہوگی، اس واسطے اندر سونا چاہیے۔ رات میں ہم لوگ اندر سوئے، اور جو اہل حدیثوں کے یہاں غلط میں نماز پڑھنے کا رواج ہے اس حساب سے ہم لوگ اٹھے، لیکن وہاں سناٹا تھا۔ ہم لوگوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور بس اپنا سامان لے کر کے قبل اس کے کہ وہ لوگ اذان دینے اور نماز پڑھنے آئے، مسجد سے نکل گئے اور پھر چل کر کے بونڈیہار پہنچے۔ تو یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی کہانی اور حقیقی واقعہ ہے۔ اس پر اگر ہم غور کریں تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک زمانہ ہندوستان میں ایسا تھا جس میں وہابیوں کو مسجدوں سے نکالا جاتا تھا۔ باقاعدہ کچھ علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی اور اہل حدیثوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور اس کا اثر یہ تھا کہ یہ کارروائی اہل حدیثوں کے خلاف مختلف جگہوں پر ہوتی رہتی تھی۔ مولانا عبداللہ صاحب جھنڈا نگری نے ایک مرتبہ مجھے سنایا کہ آپ کے گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں میں، جو اپنے گاؤں کے جنوب اور پورب طرف کوئی گاؤں ہے، تو وہاں پر گئے ہوئے تھے بیچارے کچھ غلہ وغلہ خریدنے کے لیے، اور ظہر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے وہیں مسجد میں نماز پڑھ لی۔ تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو بہت تنگ کیا اور کہا مسجد دھلوائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسجد دھونا ہے، اللہ کا گھر ہے، ثواب کا کام ہے، ہم دھو دے دیں گے۔ چنانچہ بالٹی لے کے کنواں سے پانی بھر بھر کے لا کر کے پوری مسجد دھوئی اور چلے آئے۔ اس کے بعد میں اتفاق کی بات ہے کہ تیسرے دن ہی اپنے کھیت میں یہ لوگ کچھ کام کر رہے تھے کہ وہی لوگ جنہوں نے مسجد دھلوائی تھی اور پریشان کیا تھا، کھیت میں سے ہی گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو پکڑا، کہا دیکھو تم لوگوں نے مسجد دھلوائی ہے، آج ہم اپنا کھیت دھلوائیں گے، ہمارا کھیت تم لوگوں نے ناپاک کیا ہے۔ 3 آدمی تھے، تو وہ لوگ کہنے کہ بھیا یہاں کنواں نہیں ہے، یہاں بالٹی نہیں ہے، ہم کیسے دھوئیں گے یہ، اور اتنے دور تک ہم آپ کے کھیت میں آئے ہیں، کیسے دھوئیں گے؟ تو کہا وہی بات تو ہم کو بھی سوچنا چاہیے نا، اپنے گاؤں میں جب تم نے بے عزتی کی تھی اور یہ تھا کہ مسجد دھونے پڑے گی اور ہم نے دھویا، تب بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ 2 آدمی یہاں بیٹھو اور 1 آدمی جا کے گاؤں سے اپنے بالٹی اور رسی لے کر کے آئے اور دھوئے، تب جانے دیں گے، نہیں تو نہیں جانے دیں گے۔ تو گیا وہ آدمی ایک اور 2 آدمیوں کو بیٹھائے رکھا اور وہ بالٹی اور رسی لے کر کے آیا، اور بہت دور ایک چوڑا تھا، چوڑا یعنی ویسے
بغیر اس کے کنواں جو ہوتا ہے زمین میں کھود دیتے ہیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، تو وہاں سے وہ پانی ڈھو کر کے لا کر کے کچھ دور جو ہے شنکر نگر والوں کے کھیت اور اس میں پانی ڈالا دھویا۔ پھر رونے لگے تو کہا اچھا توبہ کرو کہ اب کسی کو مسجد سے نہیں بھگاؤ گے، اور کوئی بھی تمہاری مسجد میں اہل حدیث یا شنکر نگر کا نماز پڑھے گا تو اس کو نہ نکالو گے نہ مسجد دھلاؤ گے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے توبہ کیا تو چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ کیفیت تھی الحمدللہ کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت کچھ اچھے ہو گئے ہیں۔ خاص طور سے میں مالیگاؤں میں دیکھتا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کس کی ہو، کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ ایک آدھ مرتبہ ہمارے پروگرام میں کچھ بریلوی علماء بھی آئے، ان کے پروگراموں میں بھی ہم گئے۔ اس طریقے سے ہمارے تعلقات خوشگوار قسم کے ہیں، اور جو یہاں کی جو جمعیت ہے، کیا اس کا نام رکھا، کل جماعتی مجلس، کل جماعتی مجلس یا تنظیم، تو اس میں بھی چاروں جماعت کے لوگ ہیں، اہل حدیث بھی کے لوگ بھی ہیں، اور دیوبندی حضرات بھی ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں، اور شیعہ حضرات بھی ہیں، تو سب مل کر کے ایک ساتھ ہیں۔ تو الحمدللہ کہ بہت کچھ پہلے کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ ہم اپنے علماء اور طلباء سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی کبھی اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ وہاں اگر وہ کہیں آپ نے رفع الیدین کیوں کیا، تو آپ رفع الیدین کی حدیث سنا دیجئے۔ آپ وہ کہیں کہ تم لوگ جو ہے آمین کو زور سے کہتے ہو، اس کی دلیل بتا دیں۔ وہ کہیں اتنے آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، تو مسجد صلاۃ والے جو ہے حدیث سنا دیں۔ اس طریقے سے پیار محبت سے جو ہے گفتگو کریں، اور حتی الامکان جھگڑے سے بچیں۔ اور اگر مسجد دھلانے ہی کے لیے، دھونے کے لیے کہیں تو مسجد دھل جائیے، اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی صفائی سے اور دھلائی سے آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اس قسم کے حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہم لوگوں کو ایک حاجی صاحب مل گئے اور وہ چلائے کہ ہم نے 3 مہینے مکہ مدینے میں نماز پڑھی ہے وہابیوں کے پیچھے، تو ہماری ہو گئی، تو یہاں کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں بھی ہو جائے گی، جس کی نہیں ہوئی جا کے الگ سے پڑھ لے۔ اور پھر سب لوگ شانت ہو گئے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ حج کے جو بہت سارے فوائد اور مقاصد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا سے ہر مسلک اور مذہب کے ماننے والے مسلمان وہاں آتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی کیفیت دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے ان کے اندر رواداری پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اختلافات جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں ان میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں جھگڑے مت کیجیے، اور ایک دوسرے سے گٹ بندی کر کے علیحدگی مت اختیار کر لیجیے۔ اختلاف ہے مسائل میں، تحقیق کرتے رہیے، باتیں کرتے رہیے، بحث مباحثہ کرتے رہیے، آتے جاتے رہیے، انشاءاللہ کسی دن سمجھ جائیں گے۔ نہیں سمجھ گئے تو آپ بری ذمہ ہو گیا، ما علینا الا البلاغ، اور اس کے بعد میں اللہ کو ہدایت دینا ہوگا تو ہدایت بھی دے گا۔ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور پھر یاد رکھیں کہ بھئی طلب علم کا زمانہ مختلف قسم کے مشکلات کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ 2-3 سال پہلے میں بونہار گیا تو شاندار روڈ بنا ہوا ہے، جس پگڈنڈی سے ہم لوگ پیدل جایا کرتے تھے، آج اس پر بہت شاندار روڈ بنا ہوا ہے، اور شنکر نگر سے وہاں تک جیپ یا کار سے جانا ہو تو بس میرے خیال میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا، جبکہ ہم صبح نکلتے تھے اور چلتے 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 بس سے اور ویسے جا کے شام کو پہنچتے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس کو مفید بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔